السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج سال کا پہلا دن ہے، سال 2024، اور ایک نیا آغاز ہے، ایک نئی صبح ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو نیا سال، آپ کو اور آپ کی فیملیز کو، اور اسی سال کا آغاز ان دعاؤں کے ساتھ کہ یہ سال آپ کے لیے خوش آئند ہو، خوشیوں سے بھرا ہو، ہمارے ملک کے لیے یہ سال بہتر ہو، پہلے سے بہتر ہو، 2023 سے بہتر ہو۔ 2023 کے حوالے سے ہم نے ایک خصوصی ویڈیو کل ہم نے ریلیز کی تھی، اس کے بعد آپ کے کئی سوالات آئے ہوئے تھے کہ سال 2024 کیسا ہوگا، تو آپ کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا سوال پوچھے ہیں۔ سوال ہے کہ کیا 8 فروری کو یا پھر سال 2024 میں الیکشن ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ 1 فروری تک سامنے آئے گا کہ کیا 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ویسے تو چیف جسٹس نے منع کیا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی چہمگوئیاں نہیں کرنی، اور اگر ہیں بھی تو اپنی بیگم سے بات کریں۔ تو میری یہ ویڈیو انشاءاللہ میری بیگم بھی دیکھے گی، تو میں تو یہ جواب اپنی بیگم کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اگر آپ سن لیں تو میرا قصور نہیں ہے۔ لیکن ڈاؤٹس موجود ہیں، 2024 کے آغاز میں بھی جو ہیں یہ ڈاؤٹس موجود ہیں ابھی تک، جبکہ اب صرف تقریباً 1 مہینہ اور 1 ہفتہ دور ہیں یہ الیکشنز، لیکن ڈاؤٹس ابھی بھی موجود ہیں۔ میرے خیال میں 1 فروری تک بھی جو ہے وہ کہانی اسی طرح ہی کنفیوز رہے گی، کیونکہ یہ ملک ایسا ہی ہے، یہاں پہ آخری دن تک، آخری وقت تک، آخری گھنٹے، آخری منٹ تک بھی جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ بھی دعا کیجئے، جو آج ڈھیروں دعائیں آپ کریں گے اس میں یہ دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ کرے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہو جائیں۔ عبد المقیم کا سوال، کیا عمران خان 2024 میں جیل سے رہا ہو جائیں گے؟ عبد المقیم صاحب، اگر تو روایتی سیاست کے حوالے سے اگر بات کریں نا، جس طرح پاکستان میں روایتی سیاست چلتی ہے، اس میں تو لگتا یہ ہے کہ ہاں وہ ریلیز ہو جائیں گے، الیکشنز کے بعد ہو جائیں گے۔ لیکن قانونی معاملات کے حوالے سے، اور جو اس وقت ہواؤں کا ٹیمپریچر بتا رہا ہے، ہواؤں کے ٹیمپریچر کو آپ خود ریکارڈ کیجئے گا کہ وہ جو بتا رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ نہیں، شاید ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آئینی قانونی معاملات آگے چلتے ہیں یا پھر روایتی سیاست جو ہے وہ یہاں پہ چلتی ہے۔ جب کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل سے رہا ہو کے لندن کی فلائٹ پہ بیٹھ کے باہر نکل جائیں گے، تو ایسا ہو گیا۔ تو اگر نواز شریف کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو عمران خان کیوں نہیں؟ امین شاہد کا سوال، منصور بھائی آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے کس پارٹی کو زیادہ نقصان پہنچایا، 2018 کے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون کو یا 2024 سے پہلے تحریک انصاف کو؟ امین صاحب، میرا خیال میں 2018 سے پہلے نون لیگ کو زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ 2024 سے پہلے اگر نقصان کی ڈیفینیشن کے اوپر آپ جائیں تو وہ ہوتی ہے پبلک کی سپورٹ۔ پبلک کی سپورٹ میرا خیال میں 2024 کے الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی زیادہ ہے نسبتاً 2018 کے الیکشن سے پہلے جتنی نون لیگ کی تھی۔ یہ میرا تجزیہ ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ لیکن نقصان پہنچانے کی جہاں تک بات ہے، جو کچھ اس وقت مسلم لیگ نون کو جو کچھ ہوا تھا، اور ایک پوری میڈیا کیمپین چلی تھی، اور میں جانتا ہوں اس میڈیا کی کیمپین کے اندر کون کون سے پاکستان کے اینکرز جو ہیں وہ اس میں شامل تھے جنہوں نے پورا کردار ادا کیا تھا۔ اس مرتبہ وہ کہانی نہیں ہے، اس مرتبہ طریقہ کار کچھ اور ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ زیادہ تر وہ لوگ جو بالکل ہی پی ٹی آئی کے کیمپ میں تھے، ان کو یا تو اسکرینوں سے ہٹا دیا گیا ہے، یا وہ لوگ ویلاگز نہیں کر رہے، تو یا اگر کر بھی رہے ہیں تو ٹھنڈے ہو گئے ہیں، تھوڑے سے ٹھنڈے ویلاگز کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک فل فلیج کیمپین جو ہے وہ چلی تھی، جس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فرشتے کے طور پہ پیش کیا گیا تھا، اور نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ شیطان کے طور پہ پیش کیا گیا تھا، اور پاکستان کا تقریباً پورا میڈیا جو ہے وہ اس لائن کے اوپر لگا ہوا تھا۔ صرف چند ہی لوگ تھے، گنتی پہ گنے جا سکتے تھے، جو اس وقت بھی نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو میرا خیال میں اس سے پبلک سپورٹ بھی جو ہے وہ کافی حد تک ایروڈ ہوئی تھی نون لیگ کی، لیکن پھر بھی نون لیگ جو ہے وہ ایک اچھے نمبرز لینے میں کامیاب ہو گئی تھی 2018 کے الیکشن میں۔ لیکن اس مرتبہ جو بھی سلسلہ چل رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ان دا وے فیور میں چل رہا ہے کہ جو ووٹ سپورٹ ہے وہ ویسے ہی یا تو برقرار ہے یا پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ حمد علی کا سوال، سال 2024 کا میگا ایونٹ عام انتخابات ہی ہوں گے؟ میرا خیال میں 2024 کا جو سب سے میگا ایونٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس ملک کا جو بھی نیا وزیر اعظم آئے گا وہ 2024 کا سال گزار لے۔ میری نظر میں وہ سب سے بڑا ایونٹ ہوگا کہ وہ فروری میں جب الیکشنز ہوں، اور فروری کے اینڈ تک میری جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق ایک نیا وزیر اعظم آپ کے پاس آ جائے گا، اور وہ جو بھی ہو میں نہیں جانتا، اور بس دعا کیجئے کہ وہ پورا 2024 کا سال گزار لے۔ یہی اگر ہو گیا نا
تو یہی میری نظر میں ایک سب سے بڑا میگا ایونٹ ہوگا. سعید چودھری کا سوال. میرا آپ سے ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ جب بھی کسی بھی الیکشن کوریج کے سلسلے میں کسی بھی حلقے میں جائیں تو آپ اگر 1000 افراد کا انٹرویو کرتے ہیں تو کوئی ایک بندہ بھی ایسا ڈھونڈنا جو کہے کہ پچھلا ووٹ میں نے نون لیگ کو دیا تھا, اس دفعہ پی ٹی آئی کو دوں گا. چوہی صاحب آپ کی تجویز بہت اچھی ہے, لیکن میں آپ کو ایک ریالٹی چیک دے دوں. وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی حلقے میں جاتے ہیں نا تو ایک تو اس کو نا سرویز کہنا بند کر دیں. یہ سروے نہیں ہوتا. یہ لفظ جو سروے کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, یہ غلط ہے. یہ مختلف جو آپ پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو پروگرامز دیکھتے ہیں اس کو میری نظر میں سروے نہیں کہا جا سکتا. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی پلس کیا ہے. سروے جو ہوتا ہے, کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے تو بہت سے پروگرامز ریکارڈ کیے ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ 20 یا 25 لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں. 20 یا 25 ایک حلقے کے اندر 4 سے 5 لاکھ ووٹر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ووٹر جو ہے حلقے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ تقریباً اتنا موجود ہوتا ہے. اس میں سے اگر 20 لوگوں کے آپ انٹرویوز کر رہے ہیں تو یہ کوئی سیمپل سائز نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. مطلب یہ تو 10% بھی نہیں بنتا اس حلقے کا. تو یہ کوئی جو ہے نا سروے نہیں کہلایا جا سکتا. مختلف یہ جو ٹیلی ویژن چینلز کے مختلف پروگرامز بھی چلتے ہیں نا جی, تحریک انصاف کا اتنا ہو گیا, نون لیگ کا اتنا ہو گیا, یہ ناجائز ہیں میری نظر میں. یہ ان کو سروے نہیں کہنا چاہیے, ان کو آپ پلس کہہ سکتے ہیں کہ جی لوگوں کے ذہنوں میں کیا چیز چل رہی ہے, وہ کس چیز کو جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں, کس چیز کو نہیں کنسیڈر کر رہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا. یہ کیا پرویز الہی کو جیل میں ڈال کر کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے کہ بعد میں پی ٹی آئی والے اس پر یقین کر لیں اور وہ پارٹی قیادت سنبھال لیں, یا وہ حقیقت میں ڈٹ گئے ہیں؟ پلیز آپ تجزیہ پیش کریں. اب میرا خیال میں پرویز الہی صاحب ڈٹ نہیں گئے, پرویز الہی صاحب پھنس گئے ہیں. میں اس کو اس طرح کہوں گا, اس لیے کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ڈٹنے ٹوٹنے والی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہ پھنس گئے ہیں اور وہ وہاں سے پھنسنے میں نکلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. یہ صرف اتنی سی بات ہے. اگر مونس الہی پاکستان میں ہوتے تو پرویز الہی صاحب کے حوالے سے نا آپ کو بالکل مختلف شہ سرخیاں دیکھنے کو ملتی. مونس الہی چونکہ یہاں پہ نہیں ہے, پاکستان کے اندر نہیں ہے, جس کی وجہ سے پرویز الہی صاحب کی مشکلات جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو دونوں باپ بیٹا جو ہے نا اس کے حوالے سے آپ کو یہ چیزیں نظر نہ آتی جو اس وقت آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. غلام قادر کا سوال. جناب آپ نے 2023 میں کیا کھویا اور کیا پایا, اور 2024 میں آپ کے ٹارگٹ کیا ہیں؟ قاضی صاحب بڑا اچھا سوال ہے آپ نے کہ میں نے کیا کھویا اور میں نے کیا پایا. میں نے جو پایا وہ آپ لوگوں کا پیار, آپ لوگوں کی عزت, آپ لوگوں کی رسپیکٹ, آپ لوگوں کا ٹرسٹ. یقین کیجئے کہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ اپنے سبسکرائبرز کا, اپنے ویورز کا ٹرسٹ ہے کہ وہ میری کہی ہوئی بات کے ساتھ چلتے ہیں اور ہماری دی ہوئی جو خبریں ہوتی ہیں وہ ٹھیک ثابت ہوتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے, ہم بہت پہلے ہمارا کبوتر جب آ کے غٹروں کرتا ہے نا ہمارے کان میں, تو اس کو ہم لوگ ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہیں کہ وہ صحیح خبر دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. تو آپ کا جو ٹرسٹ ہے میرے خیال میں وہ میں نے پہلے سے بھی زیادہ پایا ہے, اور اس کی جو ہماری سبسکرائبر بیس جو ہے جس طرح وہ بڑھ رہی ہے, اب ماشاءاللہ انشاءاللہ جلدی ہم وہ 1 ملین کے میگا ٹارگٹ کو اچیو کریں گے. میرا خیال میں وہ سب سے بڑی چیز تھی. جو میں نے کھویا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں پچھلے کئی سال سے ہر سال ہی کھوتا جا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میرے ملک کے اندر جو تفریق ہے, میرے ملک کے اندر جو فریکشنز ہیں اور آپس میں پولرائزیشن ہے, عدم برداشت ہے, ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے, یہ ہر سال میں بڑھتی ہوئی دیکھ رہا ہوں اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے, یقین کیجئے. باقی میں اس قسم کا شخص ہوں, میں پرسنل جو ایشوز ہوتے ہیں نا, مطلب نفع نقصان, یہ میرے لیے زیادہ اتنا میٹر نہیں کرتے. میرا کو مائنڈ اس قسم کا ہے کہ میں آگے کو دیکھتا ہوں. میں ایک بڑا آپٹمسٹک قسم کا انسان ہوں, میں اتنی جلدی ڈپریشن میں نہیں جاتا. میں روتا بھی نہیں ہوں اتنے کوئی آرام سے. میں بڑا ایک سخت جان قسم کا آدمی ہوں, تو میں روتا بھی نہیں ہوں, خوش رہنے والا بندہ ہوں. میں جو کام کرتا ہوں خوشی سے کرتا ہوں, ڈٹ کے کرتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. تو ملک کے لیے جو ہے مجھے زیادہ درد جو ہے نا وہ اس چیز کا ہوتا ہے. کاش یہ ملک جو ہے اس تمام تفریق سے ختم کر کے سارے مل جل کے آگے چلیں. بے شک اختلاف ہو, لیکن اختلاف بھی بھائی چارے کے ساتھ ہو. چائے کا کپ پیتے پیتے اختلاف ہو, جو کچھ بھی ہو, اور جب وہاں سے اٹھیں تو جفی ڈال کے اٹھیں کہ یار ہیں تو پھر ہم پاکستانی, ڈزنٹ میٹر. عارف خان نیازی کا سوال. ہاؤ مچ مورل اینڈ کلچرل ویلیوز decreased in 2023 and what do you see that in 2024? I am very much concerned about the destructive social issues being raised every passing day. Do you see any direct intervention of the powerful section in 2024?
عارف بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی کچھ ایسی بات کی تھی. مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا دکھ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو پچھلے 10 سال میں جس طرح برین واش کیا گیا ہے کہ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ڈیبیٹ کرنے کا طریقہ نہیں آتا, اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہی نہیں آتا, آپ کو جب بولنا ہی نہیں آتا کہ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا کس طرح ہے, تو آپ سے کیا بات کی جا سکتی ہے, آپ سے کس طرح ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. اور اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئیں پچھلے 10 سال کے اندر. یہ چلتے پھرتے جو ٹائم بم ہے نا, مجھے ان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ آگے چل کے کیا بنیں گے. یہ جب آج سے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد, ابھی تو یہ جو لونڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں ان کی جیب میں بھی پیسے نہیں ہوتے نا, کچھ کھانے پینے جو کہ پیسے تک نہیں ہوتے. 4 پیسے جب جیب میں آ جاتے ہیں نا تو نک بھی اونچی ہو جاتی ہے, تو بدتمیز اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو مجھے ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ آگے 5-10 سال کے اندر یہ کس قسم کی جو پود ہے یہ کیا حال کرے گی اس ملک کا, مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. عبداللہ سہیل کا کینیڈا سے سوال, کیا پی ٹی آئی کی بنائی گئی سوشل میڈیا, پروپیگنڈا, لائز, فالس ہسٹری, ڈسیٹ اور جھوٹے نیریٹیوز کو فیوچر میں سنبھالا جا سکتا ہے, یا پھر یہ اب جنریشن ہمیشہ کے لیے ایک جھوٹ کو اصلیت سمجھ کے گزار لے گی؟ عبداللہ بھائی بڑا ہی زبردست سوال ہے. آپ یقین کیجئے جتنے سوالات آئے ہیں نا, میرے خیال میں سب سے اچھا سوال یہ تھا. میرا ناممکن کچھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا, یہ کاؤنسلنگ صرف ایک بندے کی نہیں ہوتی, ملکوں کی, قوموں کی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے. آپ ان کو بھی صحیح راہ دکھا سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ان کو بتا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, ہوتا ہے. اور یہ ایک آرٹ ہے, یہ پورا ایک آرٹ ہے جہاں پہ جو ہے نا کراؤڈ کاؤنسلنگ جس کو کہتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کی ول ہونی چاہیے, آپ کی ول ہونی چاہیے کہ نہیں یہ ایک پرابلم ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ایکسٹریمزم کس طرح سنبھالی جاتی ہے کسی بھی ملک میں, معاشرے میں؟ اگر مذہبی ایکسٹریمزم آ جائے, آپ نے اس کو کس طرح سنبھالنا ہوتا ہے, اسے سنبھالنے کا طریقہ موجود ہوتا ہے. لیکن آپ کی ول ہونی چاہیے کہ نہیں ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کو وہ تمام عناصر جو ایکچولی اس قسم کی بٹوارے کو, اس قسم کی ذہن سازی کو پروموٹ کرتے ہیں یا اس آگ کو ہوا دیتے ہیں, سب سے پہلے آپ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی میری نظر میں ابھی بھی ایسے عناصر کو ختم نہیں کیا جا سکا ہے. ایسے عناصر پاکستان سے باہر بیٹھ کے, خاص طور پہ پاکستان کے اندر والے پھر بھی اتنے نقصان دہ شاید نہیں ہیں, پاکستان سے باہر جو بیٹھے ہوئے نا وہ اس ملک کی جو یوتھ ہے اس کا زیادہ دماغ خراب کر رہے ہیں. تو جب تک ایسے عناصر کو آپ نہیں کنٹرول کریں گے, میرا خیال میں یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. محمد اسلم کا سوال, کیا پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے یعنی مہنگائی ختم ہوگی؟ اقرا صدیق کا سوال, کیا 2024 میں پاکستان معاشی طور پر سنبھل جائے گا یا بحران کا ہی شکار رہے گا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل فارمولا بتا دوں. اگر پاکستان کی سڑکیں کلیئر رہیں سال 2024 کے اندر, کوئی احتجاج, لانگ مارچ, دھرنا, جلسے جلوس اس قسم کے نہ ہوئے, احتجاجی جلسے جلوس نہ ہوئے, تو تب یہ جو استحکام ہے یہ آنا شروع ہو جائے گا. ابھی سفر بڑا مشکل ہے, آنے والے سال جو ہیں وہ بڑے مشکل ہیں. ایک سال کی بات نہیں کر رہا میں, 2024, 25, 26 کی بات کر رہا ہوں. بہت مشکل ہیں, بڑے ٹریمنڈس قسم کے آپ کو سٹیپس لینے پڑیں گے اگر ابھی سے آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کرنا ہے. تو اگر آپ کی سڑکوں کے اوپر کراؤڈ نکل آیا, عوام نکل آئی, احتجاج انہوں نے کرنا شروع کر دیا, پھر اس کے بعد جو ہے جو 2023 کے اندر انسٹیبلٹی آپ نے دیکھی ہے یہ 2024 کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گی. ذیشان شہزاد کا بحرین سے سوال, منصور بھائی الیکشن کے بعد چاہے وہ کوئی بھی جماعت پاور میں آئے, کیا وہ معیشت کو سنبھال پائے گی, اور اگر سنبھال پائے گی تو وہ آپ کے خیال میں کون سی جماعت ہو سکتی ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. کوئی بھی ایسی جماعت جس کو اس عوام کا ووٹ حاصل ہے, وہ چاہے بری ہو اچھی ہو, اگر عوام نے اسے ووٹ دیا ہے تو پھر اس کا رائٹ ہے کہ اس کا ہی لیڈر جو ہے, اس کا ہی چنا ہوا شخص جو ہے اس ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. لیکن وہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو, سب سے پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ذہن سے یہ نکال دے کہ میں اپنی جماعت کا وزیر اعظم ہوں. اس کو سب سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں. وہ لوگ جنہوں نے میرے خلاف بھی ووٹ دیا ہے وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ لوگ جو اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے میں ہوں. تو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے, تمام جماعتوں کو. آج نواز شریف کو عمران خان یا عمران خان کو نواز شریف کتنا ہی زہر کیوں نہ لگتا ہو, لیکن اس ملک کی خاطر سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور اگر یہ نہیں ہوتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں, کوئی کسی قسم کی کوئی ترقی یا اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. حمزہ علی کا سوال, کیا اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ سیٹ اپ 2024 میں بھی برقرار رہے گا؟ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کو مزید ایکسٹینشن ملے گی؟ حمزہ بھائی, ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے تو میں نہیں جانتا کہ ان کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بلکہ مجھے تو شاید لگتا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا. ہمارا ملک پاکستان کس کے ہاتھ میں ہے؟ آرمی, سیاستدان, عوام؟
آپ نے جس طرح نمبر بتایا نا، آرمی، سیاستدان اور عوام، اسی تناسب سے جو ہے یہ ملک اسی طرح ان ہاتھوں کے اندر ہے۔ سید شہباز شاہ کا ملک وال سے سوال، اس مرتبہ الیکشن میں کس جماعت کو لیڈ کرتا دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ الیکشن جو ہے اس دن موسم کیسا ہوتا ہے۔ موسم ابر آلود ہوتا ہے، جھکڑ چل رہے ہوتے ہیں، یالہ باری ہو رہی ہوتی ہے، آندھی طوفان آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر تو ایسا ہوا تو پاکستان تحریک انصاف مجھے حکومت میں آتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اگر موسم کلیئر ہوا، کراؤڈ کو اسٹیڈیم میں آنے دیا گیا، امپائر نے کسی قسم کی بیچ میں ہینکی پینکی نہ کی، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا، جو کہ فی الحال مجھے کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون ایک کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ بنائے گی۔ پطرس سندھو کا سوال، کیا 2024 میں نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے؟ سندھو بھائی، یہ بڑا مشکل سوال ہے ایکچولی اس کا جواب دینا، کیونکہ بہت سے ایسے ابھی چیزیں ہیں جو طے ہونا باقی ہیں۔ وہ جب تک وہ چیزیں ٹک نہیں ہوتی نا، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جی کیونکہ نواز شریف صاحب کے کیسز دھڑ دھڑ کر کے کلیئر ہو گئے، تو شاید اس وجہ سے وزیر اعظم کی کرسی تک بھی جو ہے ان کا راستہ بڑا کلیئر ہے۔ بہت سی چیزیں بھی بیچ میں ہیں، کتنا ووٹ پڑتا ہے، نون لیگ کتنی سیٹیں حاصل کر سکتی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، یہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں گے یا نہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ 2024 کے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں؟ آپ کو کوئی مشکل ہے ہی نہیں یہ پریڈکٹ کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ابھی تک جتنی فلم چل چکی ہے، جب سے یہ 54 دن کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، جو اسکیجول آیا ہوا ہے الیکشن کا، جب سے یہ کہانی چلی ہے، ابھی مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ 2 گھنٹے کی اگر فلم ہے تو 2 گھنٹے کی فلم میں ابھی صرف 15 منٹ گزرے ہیں، تو 15 منٹ کے اندر جو ہے نا، وہ تو فلم کوئی ڈبہ ہی لگ رہی ہے فی الحال۔ اس کے اندر کوئی ایسا سین نہیں ہے جو یہ بتائے کہ ہاں جی فلم جو ہے نا وہ بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، ڈائریکٹر نے بڑا زبردست کام کیا ہوا ہے، ہیرو ہیروئن نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے۔ فی الحال تو فلم جو ہے وہ ڈبہ ہی نظر آ رہی ہے۔ تو اگر یہی سٹوری لائن آگے بھی چلتی رہی، آگے 2.25 گھنٹے کی فلم جو رہ گئی ہے، اگر تو یہی چلتی رہی، تو اینڈ میں فلم جو ہے خود بخود فلاپ ہو جائے گی، سب کو پتہ لگ جائے گا فلم فلاپ ہے۔ منظور احمد حمانی کا سوال، کیا ایسا ممکن ہے کہ سب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اور تمام اداروں کو اپنی حدود تک محدود رکھنے کے لیے ایک پیج پر اکٹھی ہوں، اور اس کا آسان فارمولہ کیا ہے؟ منظور بھائی، اس ساری چیز کے اندر جو ہے نا وہ بات ہے اپنی انا کو مارنے کی۔ نواز شریف صاحب اپنی انا کو ماریں، عمران خان صاحب اپنی انا کو ماریں، زرداری صاحب اپنی انا کو ماریں۔ جب کسی کا اپر ہینڈ آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ نیچے والے کو جو ہے نا سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب جو حکومت میں تھے، 1 انچ بھی جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ آج ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ نون لیگ کے لیے چل رہی ہیں، تو وہ بھی عمران خان صاحب کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے میچورٹی کی۔ یہاں پہ ایک سیاسی رہنما اسٹیٹس مین بنتا ہے۔ اگر تو اسٹیٹس مین کی کوالٹیز اس کے اندر موجود ہیں، تو پھر وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ جس طرح ایک مساک جمہوریت ہوا تھا، اسی طرح ایک مساک معیشت ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ساری جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ عزیر خان کا سوال، آپ کی نظر میں کون سا لیڈر پاکستان کے لیے بہترین ہے؟ عمران خان، بلاول، مریم یا نواز شریف؟ اچھا عزیر بھائی، آپ مجھ سے نا وہ کام کروانا چاہتے ہیں جو میں ساری زندگی کبھی نہیں کروں گا، کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جناب لیڈر کون سا بہتر ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ کوئی اور ویلاگرز ہوں گے، یہ کوئی اور صحافی ہوں گے جو لوگوں میں بیٹھ کے نا لیڈر بیچتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں یہ لیڈر بیچتے ہیں۔ وہ جس طرح آپ جمعہ بازار میں چلے جائیں نا، تو ٹماٹر اور سبزی اور بھنڈی بک رہی ہوتی ہے، یہ لوگ لیڈر بیچتے ہیں، اس کا ریٹ لگاتے ہیں مارکیٹ کے اندر آ کے، اور اس کے اوپر بیٹھ کے کمائیاں کرتے ہیں۔ میں یہ کام نہیں کرتا۔ میں ایک صحافی ہوں۔ میں ایک صحافی کا کام صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ کہاں پہ غلط ہو رہا ہے۔ میرا کام نہیں ہے ان کی مارکیٹنگ کرنا۔ یہ آپ خود بیٹھ کے فیصلہ کریں، آپ نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے، کس کو نہیں ڈالنا، یہ میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ فرحان علی کا سوال، آپ کی دوسری شادی 2024 میں ہو جائے گی نا؟ فرحان بھائی، اب تسی نا بچ کے رہنا۔ میری بیگم صاحبہ کو پتہ لگ گیا نا آپ کہاں پہ ہوتے ہیں، تو آپ کی بھی خیر نہیں تو میری بھی خیر نہیں بھائی۔ میرے اندر ایسی کوئی خواہشات نہیں ہے۔ میں ایک بڑا ہی خوش و خرم ہسبینڈ ہوں، اور میری شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں۔ یہ بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں گے، میری شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں۔ میرا جو سب سے بڑا صاحبزادہ ہے وہ 19 سال کا ہو چکا ہے، جو نمبر 2 ہے وہ 18 سال کا ہے، اور جو نمبر 3 ہے وہ آج 1 جنوری کو 9 سال، آج اس کی سالگرہ ہے 1 جنوری کو، آج وہ 9 سال کا ہو چکا ہے۔ تو میں اپنے 3 بیٹوں اور اپنی بیگم کے ساتھ بہت خوش ہوں، بلکہ میں اپنی بیگم کے بارے میں یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں اپنی سکسیس کا بہت بڑا ذمہ دار اپنی بیگم کو دیتا ہوں، کیونکہ میری شادی میڈیا میں آنے سے پہلے ہو چکی تھی، اور میں ایک بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب میں نے اس فیلڈ میں انٹری کی تھی
تو اس میں نے اپنی بیگم سے پوچھا تھا کہ دیکھ لیجیے گا میں ایک نیا کریئر شروع کرنے لگا ہوں, بڑا رسکی ہے. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا اگر آپ خوش ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے تو گو فار اٹ, پھر پیچھے نہ ہٹیے گا. اور 15 سال مجھے ہو چکے ہیں اس فیلڈ کے اندر. 15 سال میں انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. تو اس 20 سال کی شادی میں اور 15 سال کی صحافت میں جب ایک خاتون نے میرا اتنا ساتھ دیا ہو تو میرا خیال میں یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ میں ایک اور خاتون جو ہے اس کے سامنے لا کے کھڑی کر دوں. میرا خیال میں نہ میرے اندر اتنی گنجائش ہے, نہ اتنی عقل ہے, اور نہ میں اتنا خوبصورت ہوں کہ میں 2 بیویاں جو ہے میں رکھ سکوں. محمد وقاص کا سوال, آپ نواز شریف کا انٹرویو یا پوڈ کاسٹ کریں؟ وقاص بھائی, میں اب تک میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میں عمران خان صاحب کا انٹرویو کر چکا ہوں, مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو کر چکا ہوں, حمزہ شہباز شریف, بلاول بھٹو, ان سب کے انٹرویوز کر چکا ہوں. اب تک جن کے انٹرویوز نہیں کیے اس میں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب, یہ 2 لوگ شامل ہیں. اور یہ 2 لوگ جو ہیں وہ 90s کے پولیٹیشنز ہیں. اب یہ کب آتے ہیں میرے پاس, یہ مجھے بھی انتظار رہے گا, اور میرے خیال میں شاہ زیب خان زادہ کو بھی انتظار رہے گا, کیونکہ اس کے پاس بھی میرے خیال میں یہ 2 لیڈر ابھی تک نہیں گئے ہیں. تو میں حاضر ہوں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی جس دن کال کرے گی, صرف 45 منٹ کے نوٹس کے اوپر اپنا سامان لے کے ان کے دفتر پہنچ جاؤں گا انٹرویو کرنے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے تمام سوالوں کا. یہ تمام سوالات میں آئی ہوپ کہ میرے جوابات جو ہیں آپ اس سے مطمئن ہوئے ہوں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں, آپ خوش و خرم رہیں, آپ کی فیملیز کے لیے دعائیں, اور ہمارا ساتھ اسی طرح دیتے رہیے گا. جہاں پہ غلطی کروں وہاں پہ ڈانٹیے گا بھی, کیونکہ آپ فیملی کی طرح ہیں. فیملی سے اگر ڈانٹ پڑتی ہے نا تو وہ ڈانٹ نہیں ہوتی, وہ بھی پیار ہوتا ہے. تو باقی ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے رہیے گا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.